بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، گزشتہ جمعۃ المبارک میں والدین کی زندگی میں جو ان کے حقوق ہیں اس پر ہم نے گفتگو کی تھی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جن جن کے بھی والدین زندہ ہیں ان کے حقوق ادا کرنے ان کے حقوق ادا کرنے اور ان کی ہمیں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پر مزید بھی گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن آج جو ہم گفتگو کریں گے، جیسا کہ میں نے عرض کر دیا تھا کہ والدین کی وفات کے بعد والدین کے اولاد پر حقوق کیا ہے، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جل مجدہ ہمیں حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، حق اور سچ کو سن کر اسے قبول کرنے اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کے شرف حاصل کیا ہے، یہ ایک نبی کی دعا ہے اپنے والدین کے لیے، اور اسی کے ساتھ ہی ایک دوسری آیت بھی آپ سماعت فرما لیں جس میں اللہ کے ایک اور عظیم پیغمبر کی دعا ہے، وہ بھی اپنے والدین کے لیے۔ پہلی دعا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہے، جو انہوں نے اپنے والدین کی بخشش کے لیے کی، فوت شدہ والدین کے لیے۔ اور دوسری دعا ہے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی، جو کہ پارہ نمبر 29 سورۃ نوح میں ہے۔ انہوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، رب اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے۔ اور تیسری ایک دعا ہے، وہ ہے جملہ اہل ایمان کی۔ اہل ایمان اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ بھی آپ سماعت کر لیں، پھر اس پر ہم انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں گفتگو کا۔ وہ دعا کیا ہے؟ رب کریم نے ارشاد فرمایا، والذین جاءوا من بعدہم، وہ لوگ یعنی اہل ایمان میں سے وہ لوگ جو بعد میں آئے یا آتے ہیں، جو بعد میں آئے وہ اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے، یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمیں پالنے والے۔ یہاں بھی ذہن میں رکھیں، یہاں رب کا ہی لفظ استعمال ہوا ہے، صفت رب استعمال ہوا، اے ہمارے پالنے والے، اغفر لنا، ہمیں بخش دے، ہمیں بخش دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے، ایمان لے آنے میں جنہوں نے سبقت کی، ان کی بھی بخشش فرما دے۔ ولا تجعل
فی قلوبنا غلن. اب یہ بڑا قابل غور ہے. ساتھ یہ بھی دعا کرتے ہیں ایمان والے کہ اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے کوئی میلا پن نہ رکھ، میلا پن نہ رکھ. للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے. یعنی ایمان والے دعا کرتے ہیں اللہ جو دوسرے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ایمان والے ہیں، ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ، کوئی میل نہ رکھ، کوئی ایسی چیز نہ رکھ کہ جو ہمیں نقصان دے اور جو انہیں نقصان دے. کمال کی دعا ہے جو ایمان والوں کی صفت بتائی ہے اللہ رب العزت نے. کاش آج ایمان والے اس پر غور کریں. آج زیادہ ضرورت ہے، آج ہمیں بہت ہی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ان قرآنی تعلیمات پر غور کریں. قرآن کا نام تو ہم لیتے ہیں لیکن ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے اتنا میل بھرا ہوا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اتنا کینہ بھرا ہوا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. ربنا انکا رؤوف الرحیم، اے اللہ تو رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے. اب یہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں اہل ایمان. اب آتے ہیں ہم پہلی دعا کی طرف. یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اور اس سے پہلے جو کلمات ہیں وہ بھی آپ سن لیں تاکہ بات مکمل سمجھ میں آ جائے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کی تعریف کرتے ہوئے ابتدا کرتے ہیں دعا کی، الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، تمام تعریفیں. اب یہ دعا کا سلیقہ سکھایا جا رہا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ ہم نے اللہ سے دعا مانگنی کیسے ہے. اب عمومی طور پر ہمارے ہاں کیا ہو گیا ہے، کچھ لوگ شاید میری اس بات سے ناراض بھی ہوں لیکن جو سچی بات ہے تو وہ تو میں عرض کروں گا نا. مثلا نماز کے بعد ہم نے ایک شرط بنا لی ہے، ضروری بنا لیا ہے کہ پہلی دعا بھی امام نے کرنی ہے، دوسری دعا بھی امام نے کرنی ہے. اگر نہیں کرے گا تو ہم کہتے ہیں نہیں تو وابی ہو گیا یا تو دیوبندی ہو گیا ہے. یعنی ہم سے وہ لذت دعا بھی چھین لی گئی. میری بات کو غور سے سنیے گا، لذت دعا بھی چھین لی گئی. دعا تو وہ تھی نا، ہاں اجتماعی دعا آپ کریں وہ ایک الگ چیز ہے، الگ موضوع ہے، لیکن دعا تو وہ کیفیت تھی نا، وہ تعلق ہے نا بندے کا اپنے رب سے، کہ بندہ اپنے رب سے مانگے، بندہ اپنے رب سے سوال کرے. امام صاحب کہیں بھی ہو، وہ یہاں ہو، مثلا ہمارے قاری صاحب ہیں وہ نماز پڑھا دیں، یا کہیں اور بھی امام صاحب ہوں، ہم پیچھے نماز پڑھیں گے تو وہ تو مختصر سی دعا کریں گے نا. لیکن وہ دعا جو بندے کو خود رب سے کرنی چاہیے تھی، بندہ وہ تو نہ کر سکا نا، وہ تو نہ کر سکا نا. ٹھیک ہے فرضوں کے بعد اجتماعی مختصر سی دعا کر دیں تاکہ باقی نماز لوگ پڑھ لیں، لیکن دوسری دعا جو ہے نا، میرا اپنا ذاتی جو نظریہ ہے، اجتماعی طور پر بھی کر سکتے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اکیلے بیٹھ کر بھی جب نماز مکمل پڑھ لیں نا، میری اس بات پر عمل کیجئے گا. عمل کرنے کے بعد جو سرور آپ کو حاصل ہو وہ مجھے ضرور بتائیے گا، مجھے ضرور بتائیے گا، وہ کیفیت جو طاری ہو. یعنی آپ بقیہ نماز پڑھ لیں، بے شک امام صاحب دوسری دعا بھی کروا لیں، مثلا جیسے طریقہ کار ہے دوسری دعا بھی کرتے ہیں، دعا کروا دیں تو آپ بیٹھ جائیں، آپ اس ایک کونے میں بیٹھیں، ایک سائڈ میں بیٹھیں، وہیں بیٹھیں، وہیں بیٹھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کریں. دعا کا سلیقہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ پہلے اپنے رب کی تعریف کریں جیسے بھی آپ کو آتی ہے، جیسے بھی آپ کو آتی ہے آپ اس کی تعریف کریں. اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، جیسے یہاں ابراہیم علیہ السلام عرض کر رہے ہیں رب کی بارگاہ میں. اللہ آپ اپنے انداز میں کہیں، عربی میں نہیں آتی اردو میں کہیں، اللہ ساری تعریفیں تو تیرے لیے ہیں. کہیں اللہ تو بڑا سونا ہے، اللہ تو بڑا مہربان ہے، اللہ تو بڑا کریم ہے، اللہ تو بخشنے والا ہے، اللہ تو عیبوں کو چھپانے والا ہے، اللہ تو عطا کرنے والا ہے. یہ جملے کہتے جائیں. یہ ساتھ ساتھ میں کہہ رہا ہوں، یہ دیکھیں نا میرے رونگٹے کھڑے ہونا شروع ہو گئے. میرے رب سے مانگ کر تو دیکھو نا، اس سے التجا کر کے تو دیکھو نا. ہم سے تو التجا کی لذت بھی چھین لی گئی کہ آؤ جی چھوٹی سی دعا مانگو جی، بھاگو جی، جوتیاں اٹھاؤ، بھاگو مسجد سے دوڑو.
میرے بھائی یہ طریقہ نہیں تھا. ہاں دعا کریں آپ مل کر بھی کریں, لیکن بیٹھ جائیں جہاں آئے ہیں آپ 2 منٹ 3 منٹ اور بیٹھ جائیں اور آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے جائیں, اس کی صفات کو پہلے گنیں, اس کی تعریف کریں, اس کی حمد بیان کریں, اس کی ثنا بیان کریں, پھر رب کی بارگاہ میں اپنا مدعا رکھیں. اللہ تو ایسا ہے, اللہ تو ایسا ہے, تو ایسا ہے, تو کریم ہے, تو رحیم ہے, تو رحمان ہے, تو مہربان ہے, تو بخشنے والا ہے. یا اللہ تو 70 ماہوں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندے سے. اللہ تو شفقتیں فرمانے والا ہے, تو رحمتیں فرمانے والا ہے, تیری رحمتیں لامحدود ہیں. جب بیٹھے نا اس طرح گنتے چلے, اس کی تعریف کریں, پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں اللہ ان سب کا صدقہ مجھ پر بھی رحمت فرما دے, میری یہ التجا قبول فرما لے, میری بخشش فرما دے, میرے ماں باپ کی بخشش فرما دے, میری اولاد کو نیک بنا دے, میرے گھر والوں کو نیک بنا دے, میرے عزیزوں کو نیک بنا دے, لوگوں کے دلوں کے اندر میرے لیے محبت پیدا فرما دے. اچھا سچی بتائیے گا جتنے دوست یہاں بیٹھے ہیں, کبھی نماز کے بعد بیٹھ کر اس طرح تنہائی میں ہم نے دعا کی ہے؟ میں صرف سوال کر رہا ہوں, کی ہے ہم نے کبھی؟ اٹھ کے چلے جاتے ہیں. تو پھر لذت کیسے حاصل ہوگی ہمیں؟ پھر ہمارا رب سے تعلق جڑے گا کیسے؟ رب سے تعلق کیسے قائم ہوگا؟ ہم رسمی مسلمان رہ گئے, نماز پڑھی چلے گئے, جی بس جی دعا ہو گئی, جی مولوی صاحب نے دعا نہیں مانگی تو دوسرے دن جلوس نکل جاتا ہے مولوی صاحب کے پیچھے, جی یہ وہابی ہو گئے, یہ دیوبندی ہو گئے, یہ فلانے ہو گئے, یہ فلانے ہو گئے. خدا کے بندے تجھے بھی تو اللہ نے زبان دی ہے نا, تو دعا کیوں نہیں کرتا اللہ سے؟ اپنے الفاظ میں کیوں نہیں مانگتا اپنے رب سے؟ کیا تجھے اپنے رب سے تعلق نہیں ہے؟ کیا تجھے اپنے رب سے محبت نہیں ہے؟ کیا رب کی صفات کو تو نہیں جانتا ہے؟ تو نہیں جانتا کہ تیرا رب رحمان ہے؟ تو نہیں جانتا کہ تیرا رب رحیم ہے؟ وہ رب العالمین ہے, وہ کسی ایک کا رب تو نہیں ہے نا, وہ مولوی صاحب کا رب تو نہیں ہے نا, وہ امام صاحب کا رب تو نہیں ہے نا, وہ خطیب صاحب کا رب تو نہیں ہے نا, وہ پیر صاحب کا رب تو نہیں ہے نا. رب تو وہ سب کا ہے نا, رب تو اونچی بولے نا, رب وہ تیرا بھی ہے, وہ میرا بھی ہے, ہم سب کا رب ہے. مانگ کر تو دیکھو نا اپنے رب سے. اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کیا مانگ رہے ہیں, وہ تعریف کر رہے ہیں اللہ کی. جب اللہ نے ان پر کرم فرمایا, کیا کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. اچھا اس سے پہلے چلیں پیچھے چلتے ہیں, تھوڑا سا پیچھے, کیونکہ حج کا بھی موقع ہے اور حجاج کرام وہاں گئے ہوئے ہیں. اس وادی غیر ذی ذرہ میں جہاں بالکل ویران جگہ تھی, پتھر تھے, پہاڑ تھے, پانی نہیں تھا, درخت نہیں تھے, سبزہ نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. اللہ کا ایک بندہ وہاں گیا, اللہ کا ایک بندہ گیا اور وہاں اس نے اپنی بیوی اور چھوٹے سے بچے کو چھوڑا. چلے میرے سامنے آیات آ گئی تو میں اس پر بھی میں تھوڑا سا عرض کر دوں آپ کو, تاکہ رب سے ہمارا تعلق جڑے, اللہ سے ہمارا تعلق جڑے. اللہ سے ہم بہت دور ہو گئے ہیں معذرت کے ساتھ. اللہ ہم سے دور, اونچی بولے نا, اللہ ہم سے دور نہیں ہے. وہ تو فرماتا ہے نحن اقرب من حبل الورید, میں تو تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. وفی انفسکم افلا تبصرون, میں تو تیرے اندر ہوں, دیکھتا کیوں نہیں ہے تم؟ تیرے اندر ہے, اور فرماتا میں تیرے اندر ہوں, تو دیکھتا کیوں نہیں؟ میں تو تیرے اتنا قریب ہوں. ہم دور ہو گئے اپنے رب سے, ہمیں اپنے رب کے قریب جانا ہوگا. ہم نے جو حجابات کھڑے کر لیے, رب کے لیے کوئی حجاب نہیں ہے, ان کو ہمیں ہٹانا ہوگا. اب ذرا سنیے گا, وہ اللہ کے برگزیدہ بندے کون تھے؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام. اچھا اپنی بیوی کو وہاں چھوڑ دیتے ہیں. چھوڑنے کے بعد اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ میں تو اگلی آیت پڑھی میں نے کہا اس پر ہم گفتگو کرتے چلیں. یہ پچھلی آیات آ گئی تو حج کا بھی موقع میں چاہتا ہوں اس مناسبت سے. باپ اور بیٹے کا بھی تعلق ہے, شوہر اور بیوی کا بھی تعلق ہے, بندے اور اللہ کا بھی تعلق ہے ان سے کے اندر. میں چاہتا ہوں تھوڑا سا میں اس کو تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھوں, ذرا غور کیجیے گا. وہاں جب چھوڑا تو وہاں سے چل پڑے ابراہیم علیہ السلام, جو مفسرین کرام نے لکھا. چلے, بیٹا تو تھا نا جس کو چھوڑ کے آ رہے تھے, حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے تھے نا, ماں کی گود میں تھے, تھا تو بیٹا نا, بیوی بھی تھی. اب چھوڑ دیا, تھوڑا سا آگے ہٹے. ان کی بیوی کی بات میں عرض کر تو پہلے ابراہیم علیہ السلام کی بات میں عرض کر دوں. ذرا اولاد سے محبت, جتنے نوجوان بیٹھے ہو نا, سارے نوجوان غور کریں, اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ غور سے سنیں میری بات کو. آج ماں باپ کی طرف توجہ نہیں کرتے ہو نا, ان کے حقوق ادا نہیں کرتے ہو, ذرا غور کرنا کہ اولاد سے ماں باپ کو کتنی محبت ہوتی. کچھ حکمتوں کے تحت وہ چھوڑ کے تو آئے ابراہیم علیہ السلام,
لوٹے واپس تھوڑا سا مڑے پہاڑ سے کونے میں کھڑے ہو کر رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے. کیا؟ ذرا سنیے گا. ربنا، وہ جملہ میں نے آپ کو یاد کروایا تھا کہ اس کو یاد کریں. ربنا ربنا ربنا، پکارا کریں اپنے رب کو. اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اللہ تو ہمیں پالنے والا ہے، اللہ تو ہمیں رزق دینے والا ہے، اللہ تو ہمیں روزی دینے والا ہے، اللہ تو ہماری تربیت فرمانے والا ہے، تو ہمیں پروان چڑھانے والا ہے. ساری باتیں بیچ میں آ جاتی ہیں. ربنا. اب ابراہیم علیہ السلام تھے تو اکیلے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے نا جب دعا کر رہے تھے، لیکن وہ ربنا سب کو شامل کریں. اے ہم سب کے رب، اے ہم سب کے رب، اے ہم سب کے پالنے والے. انی اسکنت من ذریتی، اے اللہ میں اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو، اپنے گھر والوں کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کہاں؟ فرمایا بواد غیر ذی زرع. اللہ ایسی وادی کے اندر، ایسی جگہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جو غیر آباد ہے. کیا ہے؟ اب وہ جانتے تھے غیر آباد ہے، بیابان ہے، پہاڑ ہیں، پتھر ہیں، کہیں پانی نہیں ہے، کہیں درخت نہیں ہے، کہیں سایہ نہیں ہے. ایک پہاڑ کے گود میں بٹھا دیا. دل تو باپ کا تھا نا. پلٹ کے رب کی بارگاہ میں دعا کی، مولا میری بیوی ہے، میرا ایک بچہ ہے، وہ چھوڑ کر جا رہا ہوں اس وادی غیر آباد میں، اس میں کہیں بھی سبزہ نہیں ہے، پانی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. یہ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اور ساتھ آگے واسطہ کس سے کا دے رہے؟ ذرا سنیے گا. کس کے پڑوس کا واسطہ دے رہے ہیں؟ کس نسبت کو اختیار کر رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں غور سے پڑھا کریں، قرآن کو پڑھا کریں، سمجھا کریں. اب ذرا غور کیجئے گا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں اندہ بیت کل محرم. اے اللہ، اب حالانکہ بیت اللہ وہاں بنا نہیں تھا ابھی، یہ بات ذہن میں، پہلی بنیادیں جو تھی، پہلا جو بنا تھا وہ تو ختم ہو گیا تھا، بنیادیں زمین کے اندر تھی. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہیں اللہ کا گھر ہے، یہیں قریب ہی اللہ کا گھر ہے، حرمت والا، عظمت والا. اے اللہ میں تیرے حرمت والے گھر کے قریب اپنے بچوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اپنی ذریت کو چھوڑ. اب ذریت کا لفظ استعمال فرمائے، من ذریتی، ذریت کا لفظ استعمال فرمائے. بچہ تو ایک تھا نا، بچہ تو ایک تھا نا، لیکن نگاہ نبی دیکھ رہی تھی کہ میری نسل ادھر سے چلنی ہے. تو جو ہے نا، میری نسل ادھر سے چلنی، اسے پوری ذریت کا نام لے دیا، اپنی پوری ذریت کا نام لے دیا. اب ذریت کہاں تک پہنچی ان کی؟ اگر اسماعیل علیہ السلام کو دیکھیں، وہ چھوٹے سے تھے، وہاں سے لے کر محمد عربی تک آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد عربی سے لے کر سیدنا غوث الاعظم تک آئیں، امام حسین تک جائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر مولا علی کو دیکھیں، پھر سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھیں، پھر سادات کو دیکھیں. آج دنیا بھر کے کونے میں سادات پھیلے ہوئے ہیں. تو یہ وہی ذریت ہے جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی. اب ذرا غور کریں، قرآن کے اوپر غور کیجئے، اللہ کے پیغمبر کی دعا پر، اس کی تاثیر پر غور کیجئے. انہوں نے عرض کیا، اے اللہ میں اپنی ذریت کو، وادی تو غیر آباد ہے، لیکن مولا تیرا گھر تو حرمت والا ہے نا. تو جو ہے نا، تیرا گھر تو حرمت والا ہے نا، تیرا گھر تو عظمت والا ہے نا. اس تیرے گھر کے قریب میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیا کرنا؟ ربنا، پھر ربنا، پہلے بھی ربنا سے شروع کیا، ٹھیک ہے نا جی. اب بیت المحرم یعنی بیت کل محرم کے جب اوپر پہنچے تو آگے پھر عرض کیا، ربنا، اے میرے پالنے والے، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے پروردگار، لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس، اے اللہ انہیں نماز قائم کرنے والا بنا دینا. ہے کیا؟ اونچی تو بولے نا، انہیں نماز قائم کرنے والا بنا دینا تاکہ ان سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہو، لوگوں کو فائدہ حاصل ہو. تحوی الیہم من الناس، تحوی الیہم افئدۃ من الناس، تحوی الیہم. آگے کیا عرض کیا ہے رب کی بارگاہ میں؟ وارزقہم من الثمرات، وارزقہم، اونچی بولے نا، وارزقہم من الثمرات، ثمر نہیں، ثمرات جمع. یا اللہ
انہیں رزق دینا، انہیں اب رزق تو پہلے آ گیا نا لفظ وارزقہم، انہیں رزق دینا، لیکن آگے عرض کیا من الثمرات. اب ثمرات کی اگر تفسیر آپ پڑھیں تو بڑی حیران کون ہے مفسرین کرام نے جو اس پر تفسیر لکھی ہے. ثمر پھل کو کہتے، کھانے پینے کی چیز کو کہتے، ثمر اولاد کو کہتے ہیں، ثمر اولاد کو کہتے ہیں، ثمر تعلقات جہاں جہاں بنے ان تعلقات کو کہتے ہیں، ثمر رشتہ داروں کو کہتے ہیں، ثمر خاندان کو کہتے ہیں. یعنی کہ اس کو میں تشریح کرتا چلا جو بڑھتے چلے جائیں جو مفسرین کرام نے ثمرات کے تحت لکھا. تو گویا ابراہیم علیہ السلام نے اس ایک دعا کے اندر ساری چیزوں کو سمو دیا کہ مولا انہیں رزق بھی کثیر عطا کرنا، انہیں نسل بھی کثیر عطا کرنا، انہیں نسل بھی کثیر عطا کر دینا، انہیں اولاد بھی کثیر عطا کر دینا، انہیں رزق کی کثرت عطا کر دینا، اتنا عطا کر دینا کہ یہ کسی کا محتاج نہ رہے. کیوں عطا کر دینا؟ لعلہم یشکرون، تاکہ یہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں، تاکہ یہ تیرے شکر گزار. یہ دعا کیا کریں اللہ سے اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسل کے لیے. ہم دعا کیا کرتے ہیں؟ کہ اللہ میرے بیٹے کو پولیس والا بنا دے، کہ اللہ میرے بیٹے کو ایس پی بنا دے، ڈی ایس پی بنا دے، ڈی آئی جی بنا دے، آئی جی بنا دے، فلاں بنا دے، فلاں دنیا کے عہدے مانگتے ہیں. کہ اللہ میرے بیٹے کو نوکری دلا دیں. کبھی اللہ سے یہ دعا کی اللہ میرے بیٹے کو نمازی بنا دیں؟ میرے پاس آج بہت سے لوگ آتے ہیں، بہت سے لوگ آتے ہیں، آج تک میرے پاس کوئی نہیں آیا کہ جس نے مجھے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ دعا کر دیں میرا بیٹا نمازی بن جائے، میرا بیٹا قرآن پڑھنے والا بن جائے. کیوں؟ مسلمان کو نمازی بیٹا نہیں چاہیے، مسلمان کو قرآن پڑھنے والا بیٹا نہیں چاہیے، مسلمان کو بادب بیٹا نہیں چاہیے. تو جو چیز چاہیے اس کے لیے ہم دعا نہ خود کرتے ہیں نہ کسی سے کرواتے ہیں. اور دعائیں کس چیز کی کرتے ہیں؟ میرا بیٹا باہر چلا جائے. جی کہاں چلا جائے؟ اونچی تو بولے نا، باہر چلا دعا کریں جی بیٹا باہر چلا جائے. بڑی رکاوٹیں ہیں جی، دعا کریں بیٹا باہر چلا جائے. یہ ماں باپ ہیں، دعا کریں جی بیٹا باہر چلا جائے. ٹھیک ہے جی، کوشش کرنی چاہیے اچھے اس کے لیے سلسلے کے لیے، لیکن یہ بھی تو دعا کرو مولا میرے بیٹے کو نیک بنا دے. آگے میں عرض کرتا ہوں، آپ سنیں گے اور انشاءاللہ العزیز پتہ چلے کہ ماں باپ کے حقوق میں سے ان کی وفات کے بعد اب یہ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں. آگے کیا کر رہے ہیں؟ اب یہاں آپ نے یہ سن لیا ربنا، پھر ربنا سے وہ دعا کر رہے ہیں رب کی بارگاہ میں، اے ہمارے پالنے والے، انکا تعلم ما نخفی وما نعلن، اے اللہ تو جانتا ہے جو ظاہر ہے اور جو چھپا ہوا ہے. اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے. وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء. یہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں اور تمہیں اور ہمیں بھی بتا رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اللہ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ زمین میں ہو یا آسمانوں میں ہو. اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. تم بھی چھپے ہوئے نہیں ہو، ہم بھی چھپے ہوئے نہیں ہیں، ہمارے گھر چھپے ہوئے نہیں ہیں، ہماری اولادیں چھپی ہوئی نہیں ہیں. ہم ظاہر کاروبار کر رہے ہیں، باطن کر رہے ہیں، ہم کمرے میں بیٹھ کر کوئی عمل کر رہے ہیں، باہر کوئی کر رہے ہیں. سب جانتا ہے اللہ، سب جانتا ہے. اللہ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. جب یہ ایمان اور عقیدہ رکھتے ہو تو سامنے کچھ پیٹھ پیچھے کچھ اور کیوں ہو جاتے ہو؟ مسجد میں کچھ اور، بازار میں کچھ اور کیوں ہو جاتے ہو؟ گھر کے کمرے میں کچھ اور باہر آ کر لوگوں کے سامنے کچھ اور کیوں ہو جاتے ہو؟ کیا اللہ تمہارے ظاہر باطن کو نہیں جانتا؟ کیا اللہ تمہارے گھر کی حالت کو نہیں جانتا؟ کیا اللہ تمہاری بازار کی حالت کو نہیں جانتا؟ کیا مسجد میں جب لوگوں کے سامنے آ کر تم شریف بن جاتے ہو، باہر جا کر گالیاں دیتے ہو، کیا اللہ تمہاری اس کیفیت کو نہیں جانتا؟ سامنے آ کر سلام کرو جی ماشاءاللہ جی بڑی اچھی بات ہے جی، دوست بنتے ہو کسی کے اور پیٹھ پیچھے جا کر اسی کو گالیاں دیتے ہو. کیا اللہ تمہاری اس منافقت کو نہیں جانتا؟ پھر کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں. یہ کون سی کیفیت ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سی تربیت ہے جس کے اوپر ہم چل پڑ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام عرض کر رہے ہیں کہ تمہارا اور ہمارا اللہ، وہ فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرا اللہ وہ ہے جس سے کوئی بھی چیز وہ آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں ہو چھپی ہوئی
چھپی ہوئی نہیں ہے. اس لیے آگے عرض کرتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر، تعریفیں ہیں تمام اس رب کے لیے، اس اللہ کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے کے اندر اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے. بڑھاپے کی عمر کے اندر جب اولاد کو کوئی چانس نہیں تھا، 90 سال کی عمر تھی ابراہیم علیہ السلام کی، جب اللہ نے پہلا بیٹا عطا فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام. پھر 15 سال بعد یہ باس نے لکھا کہ 20 سال بعد حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ نے عطا فرمایا. 110 سال کی عمر کے اندر، یعنی کہ اسماعیل علیہ السلام سے اگر 15 سال اسحاق علیہ السلام چھوٹے ہیں تو پھر 105 سال بنتے ہیں، اور اگر 20 سال چھوٹے ہیں تو پھر 110 سال کی عمر کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اسحاق علیہ السلام، اس عمر کے اندر جب اللہ نے اولاد عطا فرمائی تو انہوں نے رب کی بارگاہ میں التجا کی، مولا تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، یہ تو نے اس عمر میں کرم فرمایا، مجھے اولاد عطا کی دی. ان ربی لسمیع الدعا، ان ربی، اس جملے کو پڑھیں میرے ساتھ میں، ان ربی لسمیع الدعا، ان ربی لسمیع الدعا، ان ربی لسمیع الدعا. بار بار اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ کو اور مجھے اس لفظ کی چاشنی محسوس ہو، اس کی لذت محسوس ہو کہ جس رب سے ہم مانگ رہے ہیں نا، جس سے ہم التجا کر رہے ہیں نا، جس سے ہم سوال کر رہے ہیں نا، وہ رب ہمارا ایسا رب ہے کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ بے شک میرا رب دعا کو سننے والا ہے. بے شک میرا رب دعا کو، بے شک میرا رب دعا کو، اونچی بول دے میرے سے، بے شک میرا رب دعا کو سننے والا ہے. جب تیرا رب سننے والا ہے تو پھر تو اپنے رب سے مانگتا کیوں نہیں ہے؟ پھر تو اپنے رب سے سوال کرتا کیوں نہیں ہے؟ پھر تو اپنے رب سے التجا کرتا کیوں نہیں ہے؟ کس نے تجھے کہا ہے کہ اللہ سے نہ مانگ اور آ کر مجھ سے مانگ؟ ہر ایک نے تجھے یہی کہا کہ اللہ سے مانگ. اللہ سنتا ہے، اللہ سنتا ہے، سمیع الدعا، وہ سننے والا ہے، وہ دعا کو. اب آگے سنیے نا، اللہ کے عظیم پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے یہ. اب یہ دعا چل رہی، یہ وہاں چھوڑ کر آئے. اب یہاں پر باپ یہ ہے کہ وہ دعا کر رہے اولاد کے لیے. چلے میں اس کو مکمل کر لوں، پھر پیچھے سے بات عرض کر دوں گا. ابراہیم علیہ السلام مزید دعا کو آگے بڑھاتے ہیں. اب دیکھیے ربنا سے شروع کیا، ربنا ایک بار آیا، دوسری بار آیا، ٹھیک ہے نا جی. پھر آگے چلتے ہیں، پھر تیسری بار ربنا آیا. پھر آگے چلتے ہیں تو چوتھی بار ربی آیا، چوتھی بار نہیں اسی رب سے پھر ربی آیا. اب آگے پھر آیت شروع ہو رہی، پھر دعا، اگلا حصہ دعا کا شروع ہو رہا ہے. اس میں بھی ربی جعلنی، اے میرے رب. یہاں بھی رب کی صفت کو استعمال کر. لگتا ہے ربوبیت کے اندر کوئی خاص بات ہے، ربوبیت کے اندر اونچی تو بولے نا، خاص بات ہے. دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں. ایک پرندہ ہوتا ہے نا، پرندہ گھونسلہ بناتا ہے اونچے درخت کے اوپر یا درختوں کے تنوں کو سوراخ کر کے. بعض پرندے اس کے اندر بھی گھونسلے بنا دیتے ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں وہاں. کیا ہوتے ہیں؟ بچے ہوتے ہیں. اب گھونسلے میں بیٹھے یا اندر بیٹھے، وہ پرندہ اڑتا ہے، وہ پرندہ اڑتا ہے، جنگل میں صحرا میں جاتا ہے، مختلف مکانوں پہ، کھیتوں پہ، کھلیانوں پہ وہ جاتا ہے. کمال کی بات نہیں ہے؟ وہ دانے وہاں سے چگتا ہے، وہ کیڑے مکوڑے جو بھی اس کے ہاتھ آتے ہیں وہ منہ میں لیتا جاتا ہے. حیران کون بات یہ ہے، وہ ان کو نیچے نہیں لے جاتا، اپنے منہ کے اندر رکھتا جاتا ہے، اڑتا ہوا پھر واپس پلٹ کر آتا ہے. اس کا بچہ وہاں بیٹھا ہو تو وہ باہر بیٹھ کر، اگر سوراخ کے اندر ہے تو بیٹھ کر ہلکی سی آواز دیتا ہے، بچے کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری ماں آئی ہے یا میرا باپ آیا ہے. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ یہ سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا ربوبیت کا محسوس کریں آپ تھوڑا سا، کہ ربوبیت کے اندر کیا چیز ہے جو بار بار ابراہیم علیہ السلام رب 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 پکار رہے ہیں. تو اس رب کو کبھی ہم نے پکارا، کبھی ہم نے کہا ربنا ربنا ربنا، کبھی ہم نے عرض کیا ربی ربی ربی، کبھی ہم نے عرض کیا بیٹھ کر. عرض کرتے نہیں ہیں اس کی بارگاہ میں، پھر کہتے ہیں ہمارا رب ہماری سنتا نہیں. اب وہ پرندہ آتا ہے، وہ اپنے منہ سے بھی نکال کر اسے کھلا دیتا ہے، اپنے منہ میں اس کی چونچ لیتا ہے اور اس پرندے کو کھلا دیتا ہے. مفسرین نے کرام لکھا کہ یہ ربوبیت کی شان ربوبیت جو اللہ کی ہے نا، اس میں سے ادنا سی ایک جھلک ہے، ادنا سی خیرات ہے جو اس پرندے کو ملی ہے.
جب ادنا سی خیرات اسے اس میں سے صفت میں سے ملی ہے، اللہ کی شان ربوبیت میں سے، اس کی یہ خصوصیت ہے کہ دنیا بھر سے جہاں بھی دانا دگنا وہ اکٹھا کرتا ہے، آ کر اپنے بچے کے منہ میں ڈالتا ہے۔ تو ذرا سنو، جو سراپا ربوبیت ہے، جس کی شان ہی صفتی ربوبیت ہے، جو ہے ہی رب، جو ہے ہی رب العالمین، جب بندہ اس سے مانگے گا تو وہ کتنا عطا کرے گا؟ وہ کتنا عطا کرے گا؟ کبھی غور کیا؟ اس پر غور کرو کہ اللہ کے پیغمبر بار بار رب رب پکار رہے ہیں۔ اب آگے کیا ہے؟ رب اجعلنی، اے میرے رب، اے میرے رب، اجعلنی، بنا دے مجھے، بنا دے مجھے مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا۔ کیا؟ نماز قائم کرنے والا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری نسل کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، میری ذریت کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ یہ نیک اولاد کیوں مانگ رہے ہیں؟ یہ نیک اولاد کیوں مانگ رہے ہیں؟ اب سنیے ذرا، آگے میں عرض کرتا ہوں۔ یہ بار بار نیک اولاد، نیک اولاد، اولاد کو نیک بنا دے، اولاد کو نمازی بنا دے، یہ اللہ کے پیغمبر دعا کر رہے ہیں اپنی ذریت کے متعلق، اپنی اولاد کے متعلق۔ کیوں؟ ربنا وتقبل دعا، اب پھر ربنا آ گیا، اے ہمارے رب ہماری دعا کو قبول فرما لے، میری دعا کو قبول فرما لے۔ اب آخر میں، اس آیت کے آخر میں ذرا سنیے، اس دعا کے آخر میں، ربنا اغفر لی، ربنا اغفر لی، اے ہم، پھر ربنا، یہ 7 سے زیادہ تو رب یہاں پر ذکر آ گیا نا، 7 سے زیادہ بار ذکر آ گیا نا، بار بار ربنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنے والے، بخش دے مجھے، بخش دے مجھے، ربنا اغفر لی، اغفر لی، اغفر لی، پہلے اپنی بخشش مانگو، یا اللہ اگر کوئی میری خطا ہے تو مجھے معاف فرما دے، اللہ میرا کوئی گناہ ہے تو مجھے معاف فرما دے۔ یہ اللہ کے پیغمبر آپ کو دعا سکھا رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرو، اللہ معاف فرما دے، معافی عطا فرما دے، بخش دے مجھے، ربنا اغفر لی، بخش دے مجھے، مجھے بھی بخش دے، والدیا، صرف مجھے نہ بخش، صرف مجھے نہ بخش، میرے مولا میرے ساتھ ساتھ میرے والدین کو بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ، اور قیامت تک جتنے اہل ایمان ہیں ان کو بھی بخش دیں۔ اب یہاں نیک اولاد کیوں مانگی جا رہی ہیں؟ اب سنیے، اولاد کے اوپر والدین کا فوت ہونے کے بعد جو پہلا حق ہے، پہلا حق وہ یہ ہے کہ ان کی تجہیز و تکفین کریں، کفن دفن کا انتظام کریں احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے، غسل میں خود شریک ہوں، غسل خود دیں، ماں ہے تو بیٹیاں غسل دیں، باپ ہے تو بیٹے غسل دیں۔ اب میرا یہاں سوال ہے اپنے معاشرے سے، آپ کی وساطت سے آپ سے بھی سوال ہے، میں سوال کروں ناراض نہیں ہو گیا، میرا سوال کسی کی توہین کے لیے نہیں ہوتا ہے، میرا سوال یہ ہے، یہاں کوئی دوست ہاتھ کھڑا کر دیجئے گا جن کو آتا ہو، کتنے دوست ہیں جن کو اپنے باپ کو غسل دینے کے لیے یا تو فوت ہو چکا ہو یا وہاں باپ موجود ہے لیکن وہ تیار ہے اس کے لیے کہ میں اپنے باپ کو اپنے ہاتھ سے غسل دے دوں گا، اس کو غسل کا طریقہ آتا ہو؟ کتنے دوست ہیں یہاں پر؟ ٹھیک ہے، کھڑا کریں، ہاتھ کھڑا رکھیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب یعنی چند گنے چنے دوست ہیں جن کو یہ طریقہ آتا ہے۔ اب باپ ہمارا مر جائے، اللہ کرے سب کے باپ سلامت رہیں جن کے زندہ ہیں، ان کا سایہ تا دیر سلامت رہے۔ باپ مر جائے، بیٹا بھاگتا ہے مسجد کے مولوی کے پاس، غسل دینے والے کے پاس، اس گلی میں گیا، خوار بھائی کیا ہوا ہے؟ میرا ابا مر گیا ہے، پھر غسل دینے والا کوئی نہیں ہے، تجھے شرم نہ آئی؟ اور تیرا حیا کہاں مر گیا؟ تیری غیرت کہاں مر گئی؟ تیرا ایمان کہاں دفن ہو گیا؟ تیری باپ سے محبت کہاں دفن ہو گئی؟ ارے سب سے پیارا غسل جو باپ کی میت کو دے سکتا ہے وہ اس کا بیٹا دے سکتا ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا۔ مگر آج مسلمان کو باپ کو غسل دینے کی سخت نہیں ہے، اس کو طریقہ نہیں ہے،
उसको समझ नहीं है कि मैं बाप को गुस्ल डर कर पीछे खड़े हुए। बाप को भला है जो सारी जिंदगी तुझे पालता रहा, सारी जिंदगी तेरे लिए रुलता रहा, धूप में सड़ता रहा, सर्दियों में सिसकता रहा, ठठकता रहा, बंदे बंदे की गालियां खाई उसने, दर बदर के धक्के खाए उसने, ठोकरें खाई उसने, तुझे पाला, तुझे परवान चढ़ाया, जवान किया, तू लिथड़ा हुआ था, उसने उठाया, तुझे पाक किया, सीने से लगाया। आज उसी बाप को गुस्ल देने के लिए तेरे अंदर कुव्वत नहीं है? कैसा मुसलमान है तू? झकझोर अपने मुर्दा ज़मीर को, पूछ अपने मुर्दा दिल से, पूछ अपने आप से कि तू कैसा मुसलमान है कि जो अपने बाप को गुस्ल देने की भी सलाहियत नहीं रखता। जानते हो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का जब विसाल मुबारक हुआ तो गुस्ल देने वाले कौन थे? ऊंची बोले ना, बोले ऊंची, ऊंची बोले, जोर से बोले ताकि सबको समझ आए। को बाहर से गुस्ल देने वाले को बुलाकर नहीं लाए थे, बाहर से गुस्ल देने वाले को बुलाकर नहीं लाए थे। नबी के वीर, नबी के भाई, चचाजाद भाई, नबी के दामाद, जो नबी के घर में पले, जिन्हें नबी ने पाला, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परवान चढ़ाया, मौला कायनात हज़रत अली कर्रमल्लाह वजह आगे बढ़े, उन्होंने अपने हाथों से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया। और किस तरह गुस्ल दिया? मौला कायनात फरमाते मैंने चूम चूम कर गुस्ल दिया अपने नबी को। हैं? बड़े नरम हाथों से गुस्ल दिया मैंने अपने नबी को। ओए गुस्ल देने वाला बाहर से तू बुलाएगा ना गस्साल को, वो तो मुर्दा समझकर कभी इधर पटकेगा, कभी इट के पटकेगा। तेरे बाप को तेरी हया कहां गई, तेरी मोहब्बत कहां गई, तेरी बाप से शफकत कहां गई कि तेरे बाप को इस तरह वो पटक रहा है, तुझे ख्याल नहीं आया? अरे बेटा तू होता, अगर तू गुस्ल देता बाप को, बाप के पास बैठा होता तो तू कभी बाप के कदमों को छू जाता, कभी बाप के हाथों को चमक जाता, कभी बाप के सीने को नरमी से छूता, कभी बाप के सर को तू नरमी से छूता, उसको नरमी से गुस्ल देता। तो तूने सीखा क्यों नहीं? तो मौला कायनात अली कर्रम वजह वाले ने नबी को गुस्ल दिया। फरमाते हैं आखिर में जब मैं पानी साफ करने लगा ना आका अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक से, तो आंखों के नीचे, यहाँ नीचे ना चंद कतरे पानी के रह गए या नाफ के अंदर रह गए। फरमाते मैंने काटन एक बार उठाई, रोई उठाई कि मैं इससे साफ करूं। फिर मेरी वो मोहब्बत जो थी अपने आका से, अपने करीब कुर्बत भी थी, मैंने वो रोई उठाई, मैंने कहा मैं साफ कर, फिर मैंने उसको पीछे रख दिया और मैंने अपने आप से कहा अली काटन से तो ये साफ तो कर देगा, लेकिन फिर जिंदगी में तुझे ये कभी मौका नहीं मिलना है। जिस्म नबी का है, जिस्म नबी का है, पानी के कतरे उनके जिस्म से लगे हुए हैं। फरमाते मैंने वो कपड़े से, काटन से नहीं साफ किए, बल्कि मैं झुक गया, मैंने अपने होठों से अपने नबी के जिस्म से लगे हुए पानी के कतरों को चूस लिया, पी लिया उनको। जब अपना गुस्ल देता है तो ये मोहब्बत होती है, जब गैर गुस्ल देता है तो वो गुस्ल दे के भाग जाता है। इसलिए बाप मर जाए तो सबसे पहला हक उसका यह है, उसको अच्छे तरीके से गुस्ल दो, कफन दो, उसके जनाजे का एहतमाम करो, उसकी तदफीन करो, कब्र उसके अच्छे तरीके से बनाओ, कब्र अच्छे तरीके से बनाओ। कब्र हम खोदने वाले को कहते थे, वो खोदता रहते, हमें पता भी नहीं होता है, हमें पता भी नहीं होता कब्र कैसे खोदी है, कैसे जाना चाहिए। मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा तो विसाल फरमा गई थी ना, वालिद भी विसाल फरमा दे, चची थी जो हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की वालदा थी, हज़रत फातिमा बिनत असद रदी अल्लाह तआला अन्हा, जिन्होंने आपको माँ बनकर पाला। मैं आपको बता रहा हूँ, फिक्र दे रहा हूँ, जब उनका इंतकाल हो गया तो आपके और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र खोदने के साथ सहाबाए किराम के साथ शिरकत फरमाई, खुद कब्र खोदने में शरीक रहे। और जब कब्र बन गई तो आपके और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कब्र में अंदर दाखिल हो गए। जितने बेटे बैठे हो ना, जिनके माँ बाप जिंदा हैं, उनको मैं दावत फिक्र दे रहा हूं। यह माँ वो थी जिसने आपके ऊपर दस्ते शफकत रखा था, चची थी, लेकिन माँ से ज्यादा प्यार दिया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस कब्र के अंदर गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर लेट गए। आका अलैहिस्सलाम लंबे होके लेट गए, ठीक है ना, सर इस तरफ लग गया, पाँव इस तरफ कर दी, लेट गए कब्र के अंदर, सीधे सर ऊपर, चेहरा ऊपर कर लिया, लेट गए। अब पंतेरा बदलते हैं, पहलू बदलते हैं, दाएं पहलू इस तरफ फिर जाते हैं, दीवार के साथ लगते हैं, फिर इधर से पहलू बदलते हैं, बाएं पहलू की तरफ आ जाते, फिर इधर दीवार को लगते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने बार बार ऐसे किया
اور باہر آ کر کھڑے ہو گئے، 70 مرتبہ دعا کی. کتنے مرتبہ؟ اور آج دا مولوی تے سانو ایک باری دعا نہیں کرن دیندا. آج کا مولوی تو تبلیغ کرتا ہے جی قبر پر دعا کرنا بدعت ہے، شرک ہے، گمراہی ہے، یہ ہے وہ ہے. اور میرے نبی نے 70 مرتبہ دعا کی. کتنے مرتبہ؟ 70 مرتبہ قبر پر کھڑے ہو کر دعا کی. کیا دعا کی؟ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ یہ میری ماں ہے، یہ میری ماں ہے، اسے بخش دینا. اب صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قبر کے اندر کیوں گئے؟ قبر کے اندر کیوں لیٹے؟ جتنے بیٹے یہاں بیٹھے ہیں، میری دعا ہے میرے مولا جن کی مائیں باپ زندہ ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھ، ان کو سایہ تادیر سلامت رکھ، اولاد کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. لیکن وقت تو آنا ہے نا، ہر ایک کے اوپر موت آنی، میرے اوپر بھی آنی، آپ کے اوپر، سب کے اوپر آنی. اگر وقت موت آ جائے، میری بات یاد رکھنا، اب آئندہ ایسے نہ کرنا کہ وہ موقع گوا دینا. قبر کھد جائے نا، ایک بار اندر تو چلے جانا قبر کے اندر، وہاں لیٹ تو جانا، نبی کی سنت تو ادا کر لینا. دائیں بائیں پہلو، دونوں طرف پہلو تو پھیر لینا کہ کہیں کانٹے تو نہیں ہے نیچے، کہیں کوئی پتھر تو نہیں ہے، کہیں اونچ نیچ تو نہیں ہے، کہیں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے تکلیف دے میرے باپ کو یا میری ماں کو. یہ میرے نبی کی سنت ہے. آقا علیہ السلام لیٹے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں لیٹے تھے قبر کے اندر؟ فرمایا میں قبر کے اندر لیٹ بھی رہا تھا، دائیں پہلو بھی گیا، بائیں پہلو بھی گیا، ساتھ ساتھ میں نے قبر کی دیواروں سے کہا کہ اے قبر کی دیواروں، خیال رکھنا یہ جو تمہارے پاس امانت آ رہی ہے نا، یہ کوئی اور نہیں ہے، محمد عربی کی ماں ہے، اس کا خیال رکھنا، اسے مت دبا، اسے تکلیف مت دینا. جب بیٹا ماں کے لیے قبر تیار کرے گا، جب بیٹا باپ کے لیے قبر تیار کرے گا، اس قبر کے اندر لیٹے گا تو وہاں قرآن پڑھے گا، وہاں درود پڑھے گا، رب کی رحمت کو آواز دے گا، مولا میری ماں آ رہی ہے، مولا میرا باپ آ رہا ہے قبر کے اندر، اے اللہ ان کو عذاب سے بچا لینا، اے قبر اس کا خیال رکھنا. تو یہ میرے کریم آقا نے سکھایا کہ باپ کو دفن کرنے لگو، ماں کو دفن کرنے لگو تو پہلے قبر میں جانا، اس کے دور و دیوار سے مخاطب ہونا، انہیں کہنا کہ ہماری ماں آ رہی ہے، ہمارا باپ آ رہا ہے، اسے دبا مت دینا، اسے تکلیف مت دینا. یہ پہلا حق ہے ماں باپ کا. ان کی تجہیز و تدفین اچھے انداز میں کرو اور ان کے جنازے میں شرکت کرو تاکہ اللہ تمہارے سے راضی ہو جائے، اللہ تمہارے سے راضی ہو جائے. یہ چند باتیں میں نے اس لیے بتائیں تاکہ ہمارے اندر کے جو سویا ہوا انسان ہے نا، مومن سویا ہوا، ہمارا اندر کا مومن سو گیا ہے. کیا؟ اونچی بولے نا، اندر کا مومن سو گیا. بظاہر ہم جاگ رہے ہیں. مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، لوگ اس وقت جب لوگوں کی آنکھیں کھولیں گی. کسی نے پوچھا حضور کب کھلے گی آنکھیں؟ فرمایا اب لوگ سو رہے ہیں، جب ان کی آنکھیں کھلیں گی تو پتہ چلے گا. فرمایا حضور کب آنکھیں کھلے گی؟ کب آنکھیں؟ فرمایا جب یہ مریں گے، جب یہ موت آ جائے گی تب ان کی آنکھیں کھلیں گی کہ ہوا کیا ہے. اسی لیے تو میرے نبی نے فرمایا تھا موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ، مرنے سے پہلے مر جاؤ. یہ خودکشی کا درس نہیں تھا بلکہ پیغام یہ تھا کہ جب آنکھیں کھلنی ہے وہ موت کا وقت ہے، حقیقت جب کھل جائے گی. اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے تم پہلے کیوں نہیں مار لیتے اپنے آپ کو، پہلے کیوں نہیں اپنے نفس کو مار لیتے، پہلے کیوں نہیں اپنے آنکھیں کھول لیتے تاکہ تمہیں حقیقت سمجھ میں آ جائے. تو ماں باپ کا یہ پہلا حق ہے، جب ان کا انتقال ہو جائے تو کوشش کرو انہیں غسل بھی خود دو. غسل بھی کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے. خود غسل دو، بڑے پیار سے نرمی سے میل صاف کرو ان کے قدموں کی. پھر تو یہ موقع نہیں نصیب ہونا نا. اچھے طریقے سے غسل دو. نہیں آتا طریقہ سیکھ لو، بڑا آسان ہے، کوئی مشکل تو نہیں ہے نا. یہ آسان ہے غسل دینے کا طریقہ. اچھے طریقے سے غسل دو. پھر ان کو کوشش کرو، ہو سکے تو سرما بھی لگا دو، ہو سکے تو انہیں خوشبو بھی لگا دو، ہو سکے تو انہیں تیل بھی لگاؤ، ہو سکے تو ان کے بالوں کو بھی سنوار دو. چہرے پہ داڑھی ہو تو ان کی داڑھی کو بھی سنوار دو، اسے بھی خوشبو لگا دو. کفن اچھے سے اچھا دو اپنے ماں باپ کو. پھر اچھے طریقے سے لے کر ان کو جاؤ. پھر جنازے میں جب شرکت کریں گے، ایک بات ذہن میں یہاں رکھ لیں، اگر ہم کسی کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے جائیں گے تو کوئی ہمارے جنازے میں شرکت کے لیے آئے گا نا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟
ہم ساری زندگی جائیں ہی نہ کسی کے جنازے میں تو پھر کون آئے گا؟ میں نے بہت سے لوگ دیکھے، بڑے بڑے جنازے بھی دیکھے، چھوٹے چھوٹے جنازے بھی دیکھے، بڑے نام والوں کے جنازے دیکھے، چند بندے بھی نہیں ہوتے، لیکن ایک عام سے بندے کو میں نے دیکھا، کئی جنازے ایسے پڑھے یا پڑھائے یا دیکھے کہ عام سا بندہ ہوتا ہے لیکن خلقت کی کثرت ہوتی ہے، بہت زیادہ مخلوق ہوتی ہے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے وہ جو بڑا آدمی مرا ہے نا، وہ کہیں جاتا نہیں تھا، اپنے آپ کو وقت کا فرعون سمجھتا تھا، اپنے آپ کو سمجھتا تھا میں سب سے اونچا ہوں۔ لیکن یہ جو غریب مرا ہے نا، جس کے جنازے میں پورے علاقے کے باہر کے لوگ بھی آئے ہیں، یہ جس کی بھی موت سنتا تھا وہاں پہنچ جایا کرتا تھا، اس کی تعزیت کے لیے، وہاں اس کے جنازے کے لیے پہنچ جایا کرتا تھا۔ جب یہ کثرت سے جاتا تھا تو لوگ کثرت سے آتے ہیں اس جنازے کے اندر، جایا کرو لوگوں کے جنازوں کے اندر، شرکت کیا کرو، یہ مومن کا مومن پر حق ہے۔ لیکن اس کا فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ 2-3 حدیث مبارکہ ان کو یکجا کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں، پھر یہیں سے ہم آغاز کریں گے انشاءاللہ کہ ماں باپ کے اور حقوق کیا ہے، ذرا سنیے گا وصال کے بعد۔ اب جنازے میں جب ہم شرکت کریں، جو لوگ زیادہ جب آئیں گے تو کیا ہوتا ہے؟ کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے 3 حدیث مبارکہ یکجا کر، ایک کے اندر 40 کا ذکر ہے، 2 کے اندر 100 کا ذکر ہے، اور ایک کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ ہے، ایک کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے روایت کیا۔ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مومن کے جنازے میں 40 اہل ایمان شرکت کریں، 40 اہل ایمان شرکت کریں اور وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں، کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں۔ دوسری دو حدیث مبارکہ، 100 مسلمان آقا علیہ السلام نے فرمایا شریک ہوں جس کے جنازے کے اندر، اور وہ کسی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں، اگر وہ مل کر، ان تینوں حدیث کا جو خلاصہ، اگر وہ مل کر، ایک روایت کے مطابق اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے، دوسری کے اندر کہ اگر وہ مل کر اس کے متعلق دعا کر دیں اللہ کے بارے میں، یا اللہ یہ بندہ بڑا اچھا تھا اسے بخش دے، تو اللہ رب العزت اس مرنے والے مومن کو بخش دیتا ہے، مرنے والے مومن کو بخش دیتا ہے۔ اس لیے تم بھی کسی کا باپ مر جائے تو اس کے جنازے میں جایا کرو، اس کی ماں مر جائے اس کے جنازے میں جایا کرو، تاکہ وہاں بھی زیادہ مسلمان شامل ہو جائیں۔ کل کو تیرا باپ مر جائے، کل کو تیرے اوپر موت آ جائے تو زیادہ سے زیادہ لوگ تیرے بھی جنازے میں شرکت کریں، تیرے باپ کے جنازے میں بھی شرکت کریں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنے اہل ایمان اس دنیا سے انتقال فرما چکے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔